بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے کو ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ آج احکام روزہ کے سلسلے میں اس دوسرے حصے میں مبطلات روزہ کے سلسلے سے گفتگو کی جائے گی۔ مبطلات روزہ 9 چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جیسے کھانا، پینا، جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا، استمنا کرنا یعنی انسان اپنے آپ سے خود سے کسی ایسے فعل کو، کسی ایسے عمل کو انجام دے جس کے ذریعے سے منی خارج ہو جائے، اس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ احتیاطی واجب کی بنا پر خدا، رسول اور ان کے جانشینوں کے اوپر بہتان باندھنا یعنی جھوٹی نسبت دینا، اس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر گرد و غبار کو حلق تک پہنچانا، جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حالت جنابت، حیض، نفاس پر باقی رہ جانا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور امالہ یعنی حقنہ لینا، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے، چاہے یہ کسی مریضی کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، مگر فرق ہے یہ جو امالہ اور حقنہ یا انما لیتے ہیں، اگر یہ کسی سیال یعنی جاری چیز سے لیتے ہیں تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، مگر کسی جامد شے سے، جامد چیز سے یعنی جمی ہوئی چیز سے اگر انما، حقنہ یا امالہ لیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر ڈاکٹر نے کسی مرض کی وجہ سے یا بہت ہی شدید ایک شخص بیماری میں مبتلا ہے، شدت کا بخار اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، اس کو شیاب لینا ضروری ہے، تو اگر وہ شیاب کا استعمال کر رہا ہے تو یہ چونکہ جامد ہے، اس کے ذریعے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، مگر ہاں استعمال کرتے وقت اگر اس کے گرمی کی وجہ سے یہ شیاب سیال شے میں بدل جائے، بہنے لگے، اور اس کے جراثیم، اس کے ذرات اندر نہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد یہ اس کو اندر داخل کرے گا، تو اس صورت میں چونکہ یہ سیال یعنی بہنے والی شے میں تبدیل ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے روزے کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں اور بارگاہ خداوند متعال میں ہمارا روزہ قابل قبول ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔